75 साल قبل امریکہ نے 6 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما جبکہ 9 اگست کو ناگاساکی پر بم گرائے، اور اس سال اس عظیم سانحے کو 75 برس ہو گئے ہیں، اور 75 برسوں سے ہر سال جاپانی اس مقام پر دیپ جلاتے ہیں۔ اس واقعہ میں ریکارڈ شدہ اموات محض ایک اندازہ ہے، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ ہیروشیما کی 3.5 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 1,40,000 افراد تابکاری کے افرید کا ایندھن بنے، اور ناگاساکی میں چند لمحوں میں 75,000 افراد زندگی سے موت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاپان نے اس المناک واقعہ اور امریکی فوج کے اس وحشیانہ عمل کے بعد ہتھیار ڈال دیے، اور یوں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ دن تھا 14 اگست 1945 کا، جب جاپانی شہنشاہ نے امریکی جرنیل میک آرتھر کو پستول پیش کر کے ہتھیار ڈالنے کی رسم ادا کی۔ ان ایٹمی حملوں میں بچ جانے والے لوگوں کو ہیبا کوشو کہا جاتا ہے۔ ان زندہ بچ جانے والوں کے لیے زندہ رہنا کوئی آسان نہیں تھا، وہ ایک خوفناک انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ ایٹمی تابکاری کے دیرپا اثرات، نفسیاتی صدمے اور تباہی کے منظر، لہو لہو شہر، یہ بھلانا کچھ آسان نہ تھا۔ اس واقعہ کی ایک عینی شاہد میٹرو کو کہتی ہے کہ میں جہنم میں تو نہیں گئی، لیکن جہنم شاید ویسا ہی ہوگا جس سے میں گزری، اور ہمیں پھر کبھی کہیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ توموکو نے کہا، لوگ کہتے تھے کہ 75 سال تک یہاں کوئی سبزہ نہیں اگے گا، لیکن ہم نے ہیروشیما کو سرسبز بنا دیا ہے، جہاں ایک خوبصورت دریا بھی بہتا ہے۔ ہیبا کوشو، تابکاری سے متاثرہ لوگ عرصہ تک ذہنی بیماریوں کا شکار رہے۔ وقت کے ساتھ ہیروشیما اور ناگاساکی کی یادیں دھیرے دھیرے وہاں کے لوگوں کے ذہنوں سے محو تو ہو رہی ہیں، لیکن وہ آج بھی ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے باسیوں کا کہنا ہے، اس دن شہر میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا، انسان، پرندے، ڈریگن فلائز، گھاس، درخت، سب کچھ۔ ایک خاتون ایمکو نے بتایا، اس دن میری بہن کچھ دیر کے لیے گھر سے روانہ ہوئی اور کہا، بہن میں تمہیں کچھ دیر بعد میں ملوں گی۔ وہ صرف 12 سال کی زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، لیکن جب ملی تو زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ ایمکو کہتی ہے، اس واقعے کے بعد میرے بال گرنے لگے، میرے دانتوں سے خون بہتا رہتا، اور میں تھکن سے مستقل لیٹی رہتی تھی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہر سال اور خصوصاً اگست میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آسمان گہرا سرخ ہو جاتا ہے، اتنا سرخ کہ اس کی روشنی میں ہر چہرہ لہو لہان نظر آتا ہے۔ ایمکو کہتی ہے، میں آج بھی ایٹمی بمباری کے دن ہونے والے غروب آفتاب کے بارے میں سوچنا روک نہیں پاتی۔ وہ کیسا غروب آفتاب ہوگا جب ہیروشیما 3 دن اور 3 راتیں لگاتار جلتا رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے غروب آفتاب سے نفرت ہے، اب بھی غروب آفتاب کا منظر مجھے میرے جلتے ہوئے شہر کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن انسان کو اب یہ عہد کرنا ہے کہ کسی بھی ملک کو کبھی ایسے حالات سے گزرنا نہ پڑے۔ ہمیں کبھی بھی ان جوہری ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم اگرچہ مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن ایک ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے انسانیت کی ڈوری، اور ہمیں آنے والی نسلوں کو زندگی دینا ہے، موت نہیں۔